لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتظاهر. السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کریشن سب سے پہلے مٹی سے کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یعنی انسان جسم کو اگر آپ دیکھیں تو خوبصورت ہے، متناسب ہے، سر سے لے کے پاؤں تک انسان کے اعضاء جو ہیں بیلنسڈ ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات، حیرت انگیز بات، کہ انسانی جسم کا اگر آپ ایک قطرہ خون لیں یا ایک ذرہ جسم کا لیں تو آپ کو وہ اس انسان کے بارے میں مکمل معلومات انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہے۔ یہ بڑا ہی عجیب بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور قدرت ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو آج سمجھیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ اور بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک جذبہ اور ایک مادہ جو رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں محبت اور شفقت کا اپنی اولاد کی طرف۔ یہ بڑا ہی ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ اولاد کے ساتھ ماں باپ کا جو تعلق ہوتا ہے ڈائریکٹ ایک نسب کا، اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ہم انسانوں کی جو اولاد ہے وہ اکثر ماں باپ کی کاپی ہوتی ہے، سیم شکل صورت جسامت ناک نقشہ طبیعت مزاج عادات۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی کہ دیکھیں، والدین کی جو مخفی یا چھپی ہوئی جو ظاہر و خصائل یعنی عادات اور فطرت وغیرہ ہے وہ اولاد کے اندر اکثر ہمیں نظر آتی ہے، اور ایون شکلیں بھی کافی حد تک سیم نظر آتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے، ایک قدرت ہے، اور بڑے ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی ایک مطلب سمجھ لیں کہ حیران کن ہمارے لیے بات ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ تو آج تھوڑا سا اس کو میڈیکل سائنس سے اور بایولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انسان کی یعنی ایک بچہ جو ہے وہ میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے کریٹ ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم سورہ نحل آیت 4 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو پانی کی حقیر بوند سے یعنی کہ قطرے سے پیدا کیا، آیت 4 میں۔ پھر ورڈ نطفہ کا ہے، یعنی باب نصر سے جب آتا ہے تو نون تو انفا مادہ جو ہے نطفہ ینطفو، پانی کا بہنا یا ٹپکنا اس صورت میں ہے۔ پھر یہی بات دیکھیں سورہ قیامہ میں ہے کہ یہاں پر کیا ورڈ آ رہا ہے کہ پانی کا ایک جو قطرہ ہے یعنی گاڑے پانی کا جو ٹپکایا گیا ماں کے پیٹ میں یعنی کہ رحم مادر میں۔ اور کیا مطلب ہے کہ جو باپ کا جو ایک اسپرمز ہوتے ہیں وہ ماں کے مادے میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور اسی کا ورڈ جو یوز کیا گیا ہے سورہ نحل میں منی یعنی کہ میم نون اینڈ یا مادہ تولید سے کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بیسک مطلب یہی ہے کہ کسی چیز کا اندازہ مقرر یا مقدار مقرر کرنا اور کسی کو کسی چیز میں ڈالنا۔ تو یہ دیکھیں بڑی گہرائی ہے ان ورڈز کے اندر۔ اب سمجھ میں یہ بات آ گئی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ جگہوں میں قرآن پاک میں کہا ہے کہ ایک ماں اور باپ کا جو ملاپ ہوتا ہے اور ان کے سیلز جب ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک مخلوط نطفہ جسے کہا گیا۔ یہ بات سورہ دہر آیت 2 میں دیکھیں، سورہ جو انسان دہر ہے اس میں کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفتی امشاج۔ یہاں پر امشاج کا جو ورڈ ہے دیکھیں، اس کو سمجھیں کہ کیا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط یعنی مرکب نطفے سے پیدا کیا یعنی مکسڈ۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ماں اور باپ دونوں کے جو نطفے تھے یعنی کہ باپ کے اسپرمز اور ماں کے جو ایگز تھے ان کو جب ان کو آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی وجہ سے وہ پھر ایک نطفہ بن جاتا ہے جس کو امشاج کا ورڈ دیا گیا۔ اور پھر یہی جو امشاج ہے یہ پھر اس میں ماں اور باپ دونوں کی جو ہیں صلاحیتیں، تمام تر عادات، اس کے خصائل، ہر چیز جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اور بڑی ڈیٹیل میں باتیں اس میں آتی ہیں پھر۔ تو اگر میڈیکل سائنس اور بایولوجی کے پوائنٹ سے دیکھیں بالکل بیسک انداز میں، تو دیکھیں ماں اور باپ دونوں کے جو بیبی بنانے والے سیلز ہوتے ہیں وہ دونوں میں 23 یعنی کہ کروموسومز ہوتے ہیں، اور جب ان کا ملاپ ہوتا ہے یعنی جوائن کرتے ہیں تو فرٹیلائزیشن کا پروسیس جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ جو نطفہ بنتا ہے یعنی ماں باپ کا جو بچہ بنتا ہے، اور وہ فرٹیلائز جو ایگڈ ہوتا ہے اس کو زائگوٹ کا ورڈ دیا گیا ہے بایولوجی میں۔ اور یہ بچہ جو ہے ایکچولی وہ تمام ماں باپ کی جو خصوصیات جو ان کے اندر ہوتی ہیں وہ دونوں کو لے کے آتا ہے۔ تو یہ بڑی ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، قدرت ہے، حکمت ہے۔ اب اس بات کو مزید اگر ہم تھوڑا سا ڈیپ سمجھیں تو انسانی جین جو ہے وہ یعنی کہ وہ کیا ہے، اس کو اسی بایولوجی پوائنٹ سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم انسانی سیل کو، خلیے کو جو ہے اسٹڈی کریں تو اس کے سینٹر میں یعنی کہ جو اس کا نیوکلس ہے جو سب سے اہم ہوتا ہے اس میں کروموسومز ہوتے ہیں۔ اب یہ کروموسومز کیا ہیں؟ یہ انسان کی جو بیبی بنانے والے جو سیلز ہیں اس کے اندر جو ہوتے ہیں، اور ماں کے 23 اور باپ کے 23 ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ دونوں جب یہ بیبیز بنانے والے سیلز جو ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں، جیسے ہم نے کہا ان میں موریثی مادہ جسے جینیاتی مادہ کہتے ہیں، اور وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک جین ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس جین کے اندر جو ہے بیسکلی آپ دیکھیں کہ ڈی این اے جسے کہا جاتا ہے سائنٹیفک لینگویج میں، اس کو ڈی این اے جو ہے وہ مادہ ایکچولی کیمیکلز وغیرہ کا مکسچر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو وہی انسان کی ساری کیریکٹرسٹکس کو جو ہے اس کی جو
عادات ہیں، اس کی جو یعنی تمام تر اس کی معلومات، اس کی جو انفارمیشن ہے اس کی ڈی این اے کے اندر ہوتی ہیں، یعنی جین کے اندر۔ تو اب اگر ہم اس کو مزید آسان لفظوں میں سمجھیں کہ ایکچولی ہمارا جو جین ہے، یعنی کہ جو ڈی این اے کا اس کے اندر مادہ ہے جین کے اندر، وہ زندگی کے ہر عمل نقل کو، اس کے فعل کو، ہر چیز اس کے بارے میں فیڈ ہوتی ہے آلریڈی، انسائکلوپیڈیا کی طرح ہے، جیسے کہ اتنا ہیوج ہے کہ 1 بلین سے زیادہ اس کے پیج جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، صفحے بن سکتے ہیں، اتنی انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو بے شمار انسان کی خصوصیات ہوتے ہیں، اسکلز ہیں، عادات ہیں۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں انسان کی جسم کی ساخت ہے، خد و خال ہے، چھوٹی بڑی آنکھیں ہیں، اسکن کا کلر ہے، اس کی تمام چھپی ہوئی اور ظاہر اور باطنی عادات، افعال، تمام چیزیں جو ہیں وہ اس جین کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کا اسکن کا کلر ہوتا ہے۔ تو یعنی وراثت بیسیکلی کیا، انہیریٹنس کیا ہے کہ ہمارا ناک نقشہ، ہمارا جو کلر ہے، ہمارا جو اسکن ہے، ہماری ہر چیز جو ہے وہ ماں باپ کی طرف سے ٹرانسفر ہوتی ہے ان جینز کے ذریعے، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے۔ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کا جب ماحول، انوائرمنٹ، اس کا تربیت، اس کے جو حالات ہیں، سچویشن، اس کے ساتھ تھوڑی سی چینجز اس کے اندر آ جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس کی نفسیاتی اور دماغی اور جذباتی جو ایموشنل حالات ہیں وہ بھی اس کی سرکمسٹانسز کے حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو بات سمجھنے والی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جو جین ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ڈی این اے مالیکیول ہے، وہ ہماری زندگی کا سارا اس کے اندر ہر طرح کا سیکرٹ اسی کے اندر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دیکھیں ہم تک اور پھر قیامت تک جو ہے، ہر انسان میں یہ ڈی این اے یا جین جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور ہماری پوری زندگی کی کتاب ہے، تمام انفارمیشن ہے۔ سورہ فاطر آیت 11 میں یہ کتاب مستور، یعنی کیا مطلب ہے کہ تمام تر انسان کی انفارمیشن لکھی گئی ہے اس میں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہمارا وجود جو ہے، ہمارا جو ایک بیبی جو آتا ہے، وہ ایک اسی امشاج یعنی مخلوط نطفے کی وجہ سے، مرکب کی وجہ سے، ماں باپ کی دونوں ملاپ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اب یہی بات دیکھیں قرآن پاک میں ہے، سورہ حج آیت 5 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی وضاحت اور گہرائی سے اور خوبصورتی سے بتائی ہے کہ انسان پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، یعنی کہ خمیر یا بیس جو تھی مٹی تھی۔ پھر اس دنیا میں انسان کی جو نسل ہے وہ ایک نطفے سے، یعنی کہ وہی اسی سے سٹارٹ ہوئی، اور پھر بچے بننے کے جو مختلف مراحل ہیں، سٹیجز ہیں، وہ سب بایولوجیکل، میڈیکل سائنس میں ہر چیز کلیئر ہے بالکل، کہ کیسے انسان وجود میں آتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ڈی این اے جو ہے، یعنی جین جو ہے، وہ موروثی جو تمام خصوصیات ہیں وہ نسل در نسل جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں، منتقل ہو رہی ہیں۔ حالانکہ سب انسان برابر ہیں، لیکن ہر انسان میں دیکھیں وہی جین ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا وہی ڈی این اے ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی رکھی ہے کہ ہر انسان جو ہے انفرادی یعنی انڈیویجول طور پر بھی اس کی حیثیت جو ہے وہ بالکل الگ ہے دوسرے سے، اس کی صفات جو ہیں دوسرے سے الگ ہیں، اس کا جین دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تعالیٰ کی ایک سسٹم ہے باقاعدہ، بالکل ہی یونیک طریقے سے، یعنی آپ کی ڈی این اے جو ہے آپ کی مکمل کتاب ہے، آپ کی مکمل انفارمیشن ہے، اور انسان کی ساری خصوصیات کا ذمہ دار وہی ہے۔ بالوں کا رنگ ہو گیا، آنکھوں کی بناوٹ ہو گئی، جلد کا ہو گیا، ہڈیوں کی ساخت ہو گئی، بہت کچھ ہے۔ اچھا، اس کے باوجود آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی اور مصلحت، اور دیکھیں حیرت انگیز بات کیا ہے کہ ایون اف کہ ڈی این اے ہمارا جو جین ہے وہ سب کے سیم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ایک ہی ماں باپ کے دیکھیں کئی بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، تو ان میں ڈفرینٹ ان کی عادات ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ان کے مزاج ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ان کے ناک نقشہ ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کمپلیکس ورائٹی رکھی ہے، جو کہ بڑی ہی ڈیپ ڈیٹیل ہے بایولوجی اور میڈیکل سائنس کی وجہ سے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور مشیت ہے کہ وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ سارے بچے ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کے اوپر جائیں۔ بہت دفعہ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں، اولاد جو ہوتی ہے، وہ ماں باپ کی طرح بھی نظر نہیں آتے، بلکہ وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کی طرح، انسیسٹر کی طرح نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، نانا نانی، دادا دادی وغیرہ وغیرہ، ان سب کے جین بھی ڈائریکٹلی اس پوتے پوتی میں یا نواسے نواسی میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ کے نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قدرت کا ایک دیکھیں حیرت انگیز طریقہ ہے کہ گرینڈ پیرنٹس کے بھی جین ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اور اس کی واضح مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کا جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا رنگ جو تھا وہ بلیک کالا تھا، اور جبکہ اس کا رنگ اور اس کی بیوی کا بہت سفید رنگ تھا، وائٹ تھا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، شکایت دیکھی کہ یہ بچہ جو ہے کالا، یہ میرا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ تمہارے پاس بہت سارے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا کہ تمہارے اونٹوں میں سے کسی کا رنگ جو ہے وہ الگ نظر آتا ہے، بلیک کلر کا یا کچھ؟ تو اس نے کہا ہاں، ایک آدھ ہے ایسا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر یہ ویسے ہی ہے کہ تمہارے اونٹوں کے جو پیرنٹس تھے، گرینڈ پیرنٹس تھے،
ان کی وجہ سے اس اونٹ کا رنگ جو ہے بلیک ہے، اور اسی طرح تمہارے بچے کا بھی ہے، تمہارے گرینڈ پیرنٹس سے یا تمہارے انسیسٹرس کی وجہ سے یہ رنگ کلر جو ہے اسکن کا اس کا آیا ہے، تو یہ تمہارا ہی بایولوجیکل بچہ ہے۔ تو اب دیکھیں اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کی جو مختلف ہیبٹس ہیں، عادات ہیں، جب وہ زندگی گزارتے ہیں، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، تو ان دونوں ماں باپ کی جو خصائل ہیں، ٹریٹس ہیں، ان کی عادتیں ہیں، ان کی تمام تر جو کوالٹیز ہیں وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں اسی ڈی این اے اور اسی جو ہے جین کی وجہ سے۔ اور اگر آپ مائکروسکوپک سیلز کی وجہ سے اس دیکھیں تو اس جب جین کا جب اسٹڈی کیا گیا ہے ڈی این اے کا، تو یہ مکمل انسان کی ایک پوری بک ہے، کتاب ہے، اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات جب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جین یا ڈی این اے جو ہے انسان کی اصل جو ہے وہ اس کی نسل کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، تو اب ہم اس دوسرے پوائنٹ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو شفقت اور محبت کو جو جذبہ رکھا ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ کیوں ہے۔ دیکھیں وہ خاص قسم کا تعلق جو محبت اور شفقت جو انسان اپنی اولاد کے لیے ہے، یعنی کہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا وارث ہے، یہ آپ کا ڈی این اے ہے، یہ آپ کا خون ہے، اور اس کو جب ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے، یعنی آپ کی اولاد کو، تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں، کیوں؟ یہ وہی محبت، احساس، جذباتی لگاؤ، ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے یہ کیوں ہے؟ یہ میری اولاد ہے، میرا خون ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا ڈی این اے ہوتا ہے، آپ کو اس سے ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے سسٹم ایسا، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، تو اسی وجہ سے آپ اس محبت اور شفقت کی وجہ سے پوری زندگی جو ہے اس کی اولاد کی جو ہے پرورش برنگ اپ کرتے ہیں، اس کو ریز کرتے ہیں، اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، کبھی غصے میں، کبھی حکمت سے، کبھی آرڈر کر کے، کبھی تجربات علم کی روشنی میں ہدایت دے کے، کبھی اس کو فیڈ کرتے ہیں، کبھی سمجھاتے ہیں تاکہ وہ اچھا انسان بن سکے۔ کیا ہے یہ سب؟ محبت، شفقت، اور یہ وہی ہے نا جذباتی لگاؤ۔ لیکن پھر بھی اگر اولاد جو ہے جوانی کے بعد اگر غلط راستے پہ نکل جائے تو پھر آپ بری الذمہ ہیں، کیونکہ اگر آپ نے صحیح طرح سے شروع دن سے ہی 3-4 سال کی ایسے ہی اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، اس کو گائیڈ کیا ہے پراپر، اور آپ خود بھی اسلامک وے میں آپ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ پہ کوئی الزام نہیں آ سکتا، کیونکہ جب جوان انسان ہو جاتا ہے، اس کے اعمال لکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ہر عمل کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم اسی بات کو سمجھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب طوفان نوح آیا تو اس نے سرکشی کی، حالانکہ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کے ورڈز ہیں قرآن پاک میں کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت وہی محبت اور شفقت کی وجہ سے بہت تڑپ اٹھے، وہ کہنے لگے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ کافروں میں اور سرکشوں میں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ڈی این اے نے اپنے بیٹے کے لیے، یعنی کہ باپ نے بیٹے کے لیے کتنی محبت دکھائی، لیکن چونکہ وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار تھا تو اس کا انجام برا ہوا۔ اور اسی طرح ہم اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے سورہ لقمان میں اپنے بیٹے کو کس طرح سے پیار، محبت سے، شفقت سے نصیحتیں کی، اچھی باتیں بتائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ڈی این اے والی بات کہ انسان جو ہے اپنے ڈی این اے سے، اپنے خون سے شدید محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، اور اس کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے، اس دنیا میں بہت سارے ایسے کام کر لیتا ہے جو ناجائز ہوتے ہیں، حرام بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے، وہ آرام کے لیے، آسائش کے لیے۔ تو بات یہ آگئی سمجھ میں کہ انسان کو اپنے ڈی این اے سے، اپنے جین سے، اپنی اولاد سے بے پناہ شفقت، لگاؤ اور ایموشنل جو ہے ایک اٹیچمنٹ ہے۔ لیکن پھر اب اگر اسی بات کو ہم ایک اور انداز میں سمجھیں کہ روز قیامہ میں، یعنی کہ سورہ عبسہ آیت 34 کا اگر آپ پڑھیں وہاں سے، تو آپ کو دیکھیں کہ انسان اس دن جب روز حشر ہوگا، یعنی کہ آپ کا حساب کتاب شروع ہونے والا ہے، تو انسان ایک عجیب سی فکر میں ہوگا، اور یہاں تک اتنی عجیب سی فکر ہوگی، اتنی حیرت انگیز بات ہے، یعنی کہ اتنی خطرناک بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ انسان اپنی اسی ڈی این اے، اپنی اولاد سے، اپنے خون سے بھاگے گا، دور بھاگے گا۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، آپ سوچیں قرآن پاک ایسی بات اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کچھ تو ہے وہاں پر۔ اب انسان اپنے ڈی این اے سے، اپنے خون سے بھاگ رہا ہے، تو وہ عجیب فکر کیا ہے؟ تو وہ عجیب فکر یہ ہے کہ آپ کا اپنا حساب ہونے والا ہے۔ اب آپ کو پتہ چلنے والا ہے کہ آپ نے جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ جنت ہے یا دوزخ ہے، جہنم ہے، تو اب آپ کو پتہ چلنے والا ہے۔ تو اب آپ کو کسی بھی رشتے کی فکر نہیں رہے گی، بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، کسی کی نہیں، دوست کی، آپ بھاگیں گے ان سے، اور یہی بات قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔ تو اب بات سمجھنے والی ہے، ان باتوں کی، ساری باتوں کی سمری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک جذباتی لگاؤ، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ماں باپ میں، اولاد میں رکھا ہے، اور انسان کے جین اور جو دیکھیں ڈی این اے کے ذریعے جو انسان کے اندر رکھی ہیں خصوصیات، کوالٹیز، وہ سب انسان کے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم، ایک مصلحت کی طرف بنایا ہے۔ لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ روز حشر میں، قیامت کے روز جو ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے لا تذرو، یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ آپ نے جو چیز، جو بیج دنیا میں بویا ہوگا آخرت کے لیے، وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ جو جیسے کہتے ہیں نا سورہ زلزال میں کہ ایک ذرہ برابر بھی شر یا برائی جو ہے یا اچھائی، خیر جو ہے، وہ سامنے آ جائے گی انسان کے۔ تو یہی ہمارے لیے ایک سبق ہے، لیسن ہے، سمجھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ بات ہوگی۔